مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا کہ اتنی تیز چلو کہ صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی۔ حق پرست بڑی دور سے چلے تھے، ان کے سامنے سینکڑوں میل کی مسافت ہی نہیں تھی۔ بڑا ظالم صحرا تھا، میل ہاں میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہے۔ وہ جو تپتے صحراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اور وہ جو خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دومت الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دستبردار ہو گئے۔ ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضرورت سے نگاہیں پھیر لی اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا۔ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا، اپنی ہی آواز ان پر وجد طاری کر رہی تھی۔ جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے، ان کی آواز آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی۔ لشکر کے قدم دفوں اور نفریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی۔ کچھ فاصلہ طے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیتا۔ ہزارہاں حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی، پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ اسلام کے سعدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہمن جاجویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دی تھی۔ حسید والے حصے کا سالار روزبہ تھا اور خنافس والے حصے کا جرموہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں۔ کاکا کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور خنافس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کارروائی یہیں سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار حجیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیہ بن بجیر۔ یہ لشکر حسید اور خنافس سے کچھ دور دو مقامات صنع اور جمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ مدائن کے لشکر کے دو حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ حالات ان کے حق میں تھے، نفری ان کی بے پناہ تھی، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام و اکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسید کی خیمہ گاہ میں مدائن کے لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعے میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ باہر آنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے باویلا بپا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینے کی فوج آ گئی ہے۔ خیمہ گاہ میں ہڑبڑ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائے آندھی کی طرح آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔
مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار کعکہ بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مرعوب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ جن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ خنافس حسید کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ، تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ آ سکیں۔ کعکہ بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ خود عین الدمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے۔ قبیلے جو سنا اور جمیل میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکے اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ حکم تھا، دشمن کو تباہ کر دو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔ سالار کعکہ بن عمرو تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزبہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار جرموہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ جن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مقدوس ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار جرموہر اپنے ساتھی سالار روزبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی ضرورت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کرے۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ جرموہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جاجیویہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ ہی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے جرموہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس میں رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ کعکہ کا حملہ بڑا زوردار حملہ تھا۔ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بل بوتے پر آدھا لشکر بڑی عجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جرموہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے روزبہ کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ کعکہ خالد رضی اللہ عنہ والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ روزبہ کو للکار رہا تھا۔ روزبہ قلب میں تھا۔ کعکہ کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ کعکہ اپنے محافظوں کے نرغے میں اس کی طرف بڑھنے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر کعکہ اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پیترے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کعکہ کی تلوار روزبہ کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ کعکہ نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑوں کو روک کر پیچھے کو موڑا۔
रोज़बा घोड़े पर संभलने की कोशिश कर रहा था। काका ने पीछे से आकर तलवार उसकी पीठ में खंजर की तरह मारी, जो रोज़बा के जिस्म में कई इंच उतर गई। रोज़बा घोड़े से इस तरह गिरा कि उसका एक पाँव रकाब में फंस गया। जरमोहर करीब ही था। किसी भी मौरिक ने उस मुसलमान कमांडर का नाम नहीं लिखा जिसने जरमोहर को देख लिया और उसे ललकारा। जरमोहर मुकाबले के लिए सामने आया और उसका भी वही अंजाम हुआ जो उसके साथी रोज़बा का हो चुका था। फ़र्क सिर्फ ये था कि उसे उसके घोड़े ने घसीटा नहीं था। वो खून में लथपथ अपने घोड़े से गिरा और मर गया। मदाइन के इस लश्कर में एक तो वो कमांडर और सिपाही थे जो पहले भी मुसलमानों के हाथों पिट चुके और इन्हें बेजिगरी से लड़ते देख चुके थे। इन्हें अपनी शिकस्त का यकीन था। उनके हौसले और जज्बे में जरा सी भी जान नहीं थी। वो कट रहे थे या लड़ाई से निकलने की कोशिश कर रहे थे। जाजविया ने जिन नौजवानों को भर्ती किया था वो तेग जनी, तीरंदाजी वगैरह में तो ताक थे और उनमें जोश व खरोश भी था, लेकिन उन्होंने मैदान जंग पहली बार देखा था और मुसलमानों को लड़ता भी उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने तड़पते हुए और प्यास से मरते हुए जख्मी कभी नहीं देखे थे। जख्म खुर्दा घोड़ों को बेलगाम दौड़ते और इंसानों को कुचलते भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब उन्होंने इतनी कारतगरी और इतना ज़्यादा खून देखा कि ज़मीन लाल हो गई, तो इन्हें उन पुराने सिपाहियों की बातें याद आने लगी जो मुसलमानों से लड़े और भागे थे। अब वो सिपाही जख्मी होकर गिर रहे थे या भाग रहे थे। नौजवानों के हौसले जवाब दे गए। तलवारों और बर्छियों पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। आतिश परस्तों के लश्कर का हौसला तो पहले ही टूट रहा था। उन्होंने जब दो नारे सुने तो वो फरार का रास्ता देखने लगे। खुदा की कसम, ये किसी मुसलमान का नारा था। जरदुश्त के पुजारियों के दोनों सालार मारे गए हैं। ये ललकार बुलंद होती चली गई। फिर दुश्मन के अपने सिपाहियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोज़बा और जरमोहर हलाक हो गए हैं। उनके साथ ये ललकार भी सुनाई दी, खालिद बिन वलीद आ गया है, खालिद बिन वलीद का लश्कर आ गया है। इस नारे ने मदाइन के लश्कर का रहा सहा दमखम ख़त्म कर दिया और लश्कर बिखर कर फर्दन फर्दन भाग उठा। भागने वालों का रुख खनाफस की तरफ था, जहाँ मदाइन के लश्कर का दूसरा हिस्सा खेमाजन था। खनाफस के लश्कर पर हमला करने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालार अबू लैला को इस हिदायत के साथ भेजा था कि खनाफस और हुसैद पर बैक वक्त हमले होंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। वजह ये थी कि खनाफस हुसैद की निस्बत दूर था। अबू लैला अपनी 5000 फ़ौज को लेकर चले तो बहुत तेज, लेकिन बर वक्त न पहुँच सके। हुसैद पर काका ने पहले हमला कर दिया। ताख़िर का नुकसान ये होना था कि दुश्मन बेदार होता, लेकिन ताख़िर भी सूदमंद साबित हुई। वो इस तरह के अबू लैला के पहुंचने से जरा ही पहले खनाफस के लश्कर को इत्तला मिल गई कि मुसलमानों ने रोज़बा और जरमोहर को मार डाला है और लश्कर बुरी तरह कट रहा है। अबू लैला जब दुश्मन के सामने गए तो दुश्मन को लड़ाई के लिए तैयार पाया। दुश्मन की तादाद कई गुना ज़्यादा थी। अबू लैला को सोच समझ कर आगे बढ़ना था। वो हल्ला नहीं बोल सकते थे। इन्हें चालों की जंग लड़नी थी। इस इंतज़ार में कि दुश्मन हमले में पहल करे, हुसैद से भागे हुए सिपाही खनाफस की खेमागाह में पहुंचने लगे। सबसे पहले घुड़सवार आए। इनमें बहुत से जख्मी थे। ये साबित करने के लिए कि वह बिला वजह नहीं भागे, उन्होंने मुसलमानों के लश्कर की तादाद और इनके लड़ने के कहर व गज़ब को मुबालगे से बयान किया और ऐसी दहशत फैलाई कि खनाफस के लश्कर का हौसला लड़े बगैर ही टूट गया। बगोड़ों ने यह खबर भी सुनाई कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के साथ आ गया है। खनाफस वाले लश्कर की कमान अब एक और आतिश परस्त सालार महबूजान के पास थी। ज़्यादा मौरिखों ने लिखा है कि महबूजान और दिगर तमाम सालारों को ये बताया गया था कि मुसलमान किलों में बंद हैं और उनकी नफरी बहुत थोड़ी है, और ये भी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जा चुके हैं, लिहाजा किलों पर हमले करके मुसलमानों को ख़त्म कर देना है। अब सूरत हाल बिल्कुल ही बदल गई थी। मदाइन के सालार महबूजान ने रोज़बा के लश्कर की हालत सुनी और अपने लश्कर की जहनी हालत देखी और ये सुना कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर को लेकर आ गए हैं, तो उसने लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया और अपने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। अबू लैला ने लड़े बगैर फतह हासिल कर ली। उसने अपने 1-2 आदमी महबूजान के लश्कर के पीछे भेजे कि वो छुपते छुपाते जाएं और ये देखें कि लश्कर कहाँ जाता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐन-उत-तमर में थे। इन्हें पहली इत्तला ये मिली कि हुसैद का लश्कर भाग गया है। बहुत देर बाद अबू लैला का भेजा हुआ कासिद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा और ये खबर सुनाई कि खनाफस वाला लश्कर बगैर लड़े पसपा हो गया है
اور مجیع پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی قبیلوں کا لشکر جمع تھا اس کی کمان حزیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مجیع میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مجیع میں جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مجیع کی اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا، یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ میرے رفیقوں، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں، نایاب سالاروں اور کمانڈروں کو بلا کر کہا، خدا کی قسم، تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہے یہ انسانی سطح سے بالا تھی۔ تم نے 5 گنا قوی دشمن کو، اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافوق الفطرت طاقت تھی، یہ ایمان کی قوت ہے۔ تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں یہ بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ ابن ولید، سالار کعکہ بن عمرو نے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا، کیا اتنی باتوں کی ضرورت سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں، پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیکھ۔ تجھ پر خدا کی رحمت ہو ابن عمرو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دے دیا تھا۔ میرے رفیقوں، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جو اسکیم سب کو بتائی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 افراد سے حملہ کرنا ہے اور حملے کے مقام پر اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے، حسید، خنافس اور عین التمر۔ ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقرر راستوں سے مجیع تک پہنچنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور مقام بھی، جو مجیع میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔ مجیع میں دشمن کا جو لشکر خیمہ جن تھا اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھی۔ اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15,000 تھی۔ اس قسم کی اسکیم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ 5-5 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ دوسری مشکل خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ وہ خود عین التمر میں تھے جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا۔ دوسرے 2 حصے کو حسید اور خنافس سے چلنا تھا۔ انہیں قاصدوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بروقت پہنچ سکے۔ جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 عیسوی کے پہلے شعبان 12 ہجری کے چوتھے ہفتے کی ایک رات تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہد کے تینوں حصے اپنے اپنے مقام سے چل پڑے۔ گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی راستے میں مل جائے اسے پکڑ لے تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکے۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مقدوس ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر کو چھپا کر رکھا گیا۔ دیکھ بھال والے آدمی دور دور پھیلے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماع گاہ مجیع تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاع دے رہے تھے۔
ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کس طرف حملے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جاجویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔